ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان جس نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی برکتوں کے بعد عید الفطر جیسا عظیم دن عطا فرمایا۔ اس دن کی برکتیں کیا کہنا۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات آتی ہے جس کو انعام کی رات لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا، اے فرشتوں، جن مزدوروں نے اپنا کام مکمل کیا ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے، میرے اللہ، جب مزدور کام مکمل کر لے تو اس کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں نے تراویح پڑھی، میرے بندوں نے عبادتیں کی، میرے بندوں نے نمازیں پڑھی، میرے بندوں نے روزے رکھے، جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑے سے سارے داغ ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب عید کی نماز پڑھ کے مسلمان اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتے ہیں جیسے کپڑا دھلنے سے کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے، مومنوں کے دفتر میں ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا اور اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی مغفرت اور انعام، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ عید کے اجتماع میں یعنی عید کی نماز میں میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے اس نماز عید کے بعد دعا میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مانگ لے عطا کروں گا۔ آج کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں قید کر دیتا ہے، اور جب شیاطین جہنم میں قید ہو جاتے ہیں تو عید کے دن ان کو پھر سے آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان شریف کا چاند جیسے ہی ختم ہو کر عید کا چاند نظر آتا ہے تو ان کو آزادی مل جاتی ہے، جہنم سے وہ کھل جاتے ہیں، اور عید کی صبح کو وہ شیطانوں کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے کہتے ہیں، آقا تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، آج ابن آدم کو اللہ نے بخش دیا، سب کو معاف کر دیا، اللہ نے سب کو مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا، نجات کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو اس کے شاگرد کہتے ہیں، تو روتا کیوں ہے؟ تو ہمیں ڈیوٹی دے کے ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے، مہینے بھر عبادت کر کے جتنا مسلمانوں نے ثواب نہیں کمایا اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے پاپ کرواؤ، اس سے زیادہ ایک دن کے اندر ان سے گناہ کرواؤ۔ لے جاؤ کسی کو زنا کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو شراب کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو جوے کے اڈے پر، لے جاؤ کسی کو برائی کے اڈے پر، مہینے بھر تک کے یہ جتنے گناہوں سے محفوظ رہے ان سب کو جو ہے ایک دن کے اندر اتنے گناہ کرواؤ کہ اللہ پاک پھر سے ان سے ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں شیطان کی یہ ساری کارکردگی کو بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جو فلموں سے بچے رہے، جو داڑیاں منڈانے سے بچے رہے، جو زنا کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، جو شراب کے اڈوں پر جانے سے بچے رہے، اب ان کا پلان کیا ہوگا؟ جلدی سے عید کی نماز ادا کریں، گھر جائیں اور لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد پھر دوست و احباب کے ساتھ فلموں میں جائیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم تہوار عید کا دن، جس دن اللہ مسلمان کے پاپی سے پاپی بندے کو بھی بخش دیتا ہے، مومن اگر ہے اس کے دل میں ذرہ برابر رائی کا دانہ ہے تو اللہ اس کے پاپ نہیں دیکھتا۔ عید کے مبارک دن کے صدقے اللہ اس کے سارے جرائم کو بخش دیتا ہے، لیکن جس بندے کو خدا نے اپنی رحمت سے بخش دیا اس بندے کا حال کیا ہے؟ اب وہ فلم میں جانے کا پلان کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار پر
बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म खानों पे बोर्ड लगते हैं कि ये हाउस फुल हो गया है, अब यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ईसाइयों के त्योहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? क्या कभी काफिरों के त्योहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मजहब के रसूल ने आंखों से बदनजरी करने पर फरमाया कि जो लोग निगाहों से बदनजरी करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया है, उन महरमात को अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे, मरते वक्त पहले उनका ईमान छीना जाएगा, उसके बाद उनको मौत आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।